الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف اور بخل دونوں کی مذمت فرمائی ہے۔ کیا انسان اپنے بارے میں اسراف اور بخل کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسراف اور بخل جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اسراف ہم اس کو کہتے ہیں کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے کوئی زیادہ خرچ کرے۔ ہاں جی، تو اس میں مال کی بے وقتی ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ پاک کے طرف سے ایک نعمت دی گئی، اس کی ناشکری ہے اسراف میں۔ تو یہ بات جو ہے نا مطلب وہ ہے۔ اور بخل جو ہے نا وہ یہ کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی انسان نہیں خرچ کرتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں اور اپنا علاج نہیں کرتا تو یہ بخل ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اس سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی مسائل بن رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک شخص ہے، وہ مطلب یعنی اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں لیکن بخل کی وجہ سے وہ نہیں کرتے۔ ہاں جی، مطلب اچھے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ نہیں پہنتا، حالانکہ اس کو اللہ پاک نے نعمت دی ہے، اما بنعمت ربک فحدث۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پہننے چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ دینا چاہا، خدمت کرنی چاہی، میں نے کہا میں تو خود لوگ کو دیتا ہوں، ہوتے ہیں بعض لوگ، تو میں پھر آپ کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو نہ دیا کریں تاکہ لوگ آپ کو نہ دیا کریں، آپ کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کے حق ہیں، ہاں جی اپنے حق ہیں۔ تو یہ اگر اس کے پاس وسائل ہیں اس کو کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے بخل ہے۔ ہاں جی، تو بخل سے بھی بچنا چاہیے، اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ یہی اصل میں اوسط مطلب بات ہے، یعنی درمیان کی بات ہے کہ جو بخل ہے وہ آپ کو مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس ضرورت کی بے وقتی ہے، یعنی جس کا اللہ پاک نے آپ کو مکلف بنایا ہے آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اور اسراف میں آپ مال جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی فضل ہے اس کو آپ نے بے وقت کر دیا اور اس ضرورت کی مطلب جو ہے نا وہ یعنی گویا کہ جتنا مال خرچ ہو سکتا تھا اس سے زیادہ آپ نے خرچ کر لیا، پرواہ نہیں کی۔ ہاں جی، تو یہ بات مطلب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جائز چیزوں میں زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور ناجائز میں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اس کو بیجا اڑانا کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ والی بات ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ اب جیسے مثال کو جتنا کپڑا آپ کو آتا ہے پورا تو اس سے زیادہ بلا وجہ آپ خرچ کر لیتے کیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ اسراف ہے۔ یعنی بعض جو ہے نا مطلب ڈیکوریشن میں بہت زیادہ خرچ کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ اتنی مطلب وہ نہیں ہوتی، بس وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یہ بڑے قمقمے اور سارا پتہ نہیں کیا کیا نظام۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر اس کا مظاہرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے اسراف کا پتہ چل جاتا ہے کہ اسراف کیا چیز ہے۔ ہاں جی، یعنی والی بات ہے۔ اور بخل یہ بات ہے کہ بچے کی عمر پوری ہو رہی شادی کی اور بیٹی کی، اور صرف بخل کی وجہ سے ان کی شادی نہیں کروا رہے، تو یہ مطلب بخل ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں، ویسے بہت ساری چیزیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں وہ ہیں کہ جو شادی تو ایک ضرورت ہے، اب اگر وہ جو ہے نا مطلب یہ کوئی کرتا ہے تو اس کو سادہ طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب وہ سادہ طریقے کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی اس کے اوپر جو ہے نا خرچ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ خام خواہ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا یعنی لوگوں سے کی باتوں سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کرنا، یہ ان غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسراف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے،
چلے مجھے بتاؤ ٹی بی کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟ ہاں جی، کر سکتے ہیں 2 باتوں میں معلوم کر سکتے ہیں؟ کینسر کا علاج کیسے؟ ہاں جی، تو یہ تو پورے چپٹر ہے یہ تو، اور یہ بات الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل، مشائخ کے پاس لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ یہ علمی باتیں بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ یہ عملی باتیں ہیں، کیونکہ ہر شخص کا حالات الگ ہیں، ہر شخص کے خیالات الگ ہیں، ہر شخص کے احساسات الگ ہیں، اور ہر شخص کے ہینڈل کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو کسی 2-3 لفظوں میں اس کو بیان کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں۔ مشائخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں لوگ کہ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، تو اسراف کی بھی مطلب اصلاح ہے اور بخل کی بھی اصلاح ہے۔ ہاں جی، وہ ایک دفعہ دیکھو، ایک نواب زادہ تھے، تو ایک بزرگ تھے، ان نے دعوت کی، تو ان دعوت قبول کرنے سے معذرت کی، تو انہوں نے ظاہر کسی اور بزرگ سے مطلب وہ کی شکایت کی کہ حضرت میں نے ان کی دعوت کی تو میرا رزق تو حلال ہے، تو ان نے میری دعوت قبول نہیں کی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کی دعوت کیوں قبول نہیں کی؟ ابھی دعوت قبول کرنے کے بارے میں بات آئی ہے نا، آپ نے ان کی دعوت کیوں قبول نہیں کی؟ تو اس کا رزق تو حلال ہے۔ کہ حضرت مجھے 100% پتہ ہے کہ ان کا رزق حلال ہے، لیکن مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے یہ چونکہ اونچے خاندان کا ہے اور اب ان کے حالات وہ نہیں، ان پہ قرض بھی ہے، اور یہ خرچ کرنا کلے ہاتھ سے کام لیتا ہے، تو میں جب جاؤں گا تو ظاہر مطلب ہے کہ کلے ہاتھ سے خرچ کرے گا، تو یہ ان کے لیے موقع ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا مجبوراً میں نے دعوت قبول نہیں کی۔ اب دیکھو یہ تفصیل آپ کسی کو بتا سکتے؟ بڑی تفصیلات ہیں مطلب اس کے اندر، ہر جگہ ہر موقع کے حساب سے مختلف، تو یہ باتیں مطلب ظاہر 2-4 باتوں میں ان کو بیان کیا جا سکتا۔ ہاں علمی لحاظ سے آپ اس کے جو قرآن کے آیات ہیں اور حدیث شریف آئے وہ آپ بتا سکتے ہیں، چند بزرگوں کے واقعات بتا سکتے ہیں لوگوں کے، لیکن باقی تفصیل کہ کیسے یہ مطلب اس کا اصلاح ہو جائے اور کیسے مطلب جانے، تو اس کے بارے میں اب دیکھو مکان کے بارے میں ہے، مکان کے بارے میں کہ پکا مکان نہیں بنانا چاہیے، وہ جو ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے اس کے بارے میں۔ تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت میں مکان بنا، پھر میں آج ضرور بنایا، آج کل مکان بنانا بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ اب میں نے بڑی تفصیل سے جب دیکھا تو میں حیران، میں نے کہا حضرت نے تو واقعی بہت اہم بات کی۔ اب دیکھو مطلب اس وقت، اب اگر میں سرسری طور پہ دیکھوں تو اس پہ بات سامنے ایک آتی ہے، لیکن حالات کے مطابق دیکھے جس کی وجہ سے آپ کو پھر بعد میں جو پریشان، اس کے بہت سارے کام آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں، بہت سارے نیکی آپ کے، تو اس کو تمام کو دیکھنے کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو ایسی مشائخ کے ساتھ جب تعلق رکھتے کوئی تو ان کو پھر صحیح فیصلے ملتے ہیں اور وقت کے مطابق وہ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حضرات کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔